السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ مبارک یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ زمانہ تک بنی اسرائیل اچھی حالت میں رہے۔ پھر جب ان کے اخلاق بگڑے، عادتیں خراب ہوئی، اللہ کے احکام فراموش ہونے لگی تو ان پر ایک ظالم بادشاہ جالوت نامی مسلط ہوا۔ اس بادشاہ نے بنی اسرائیل پر طرح طرح کے ظلم کیے اور بہت تکلیفیں پہنچائی۔ ان کو شہر سے نکال کر شہر اپنے قبضے میں کیا اور وہ بیچارے بھاگ بھاگ کر بیت المقدس میں پناہ گزارے ہوئے، اور بہتوں کو جالوت نے پکڑ کر اپنا غلام بنا لیا تھا۔ دنیا میں یہی ہوتا چلا آیا ہے کہ جب انسان کے گناہ بہت بڑھ جاتے ہیں، اخلاق بگڑ جاتے ہیں اور ان کی عادتیں خراب ہو جاتی ہے، اور جب لوگ خدا سے غافل ہو کر عیش و عشرت میں پڑ جاتے ہیں، برائی بھلائی کی تمیز دل سے اٹھ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان پر ایسے ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیتا ہے کہ جو ان کو مٹانے اور برباد کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتا۔ یہی حال بنی اسرائیل کا ہوا تھا۔ وہ اس ظالم و جابر بادشاہ کے ہاتھوں زندگی سے تنگ آ گئے تھے اور ان سے کچھ بنائی نہ بنتی تھی۔ اس وقت حضرت اشمعیل علیہ السلام ان کے پیغمبر تھے۔ بنی اسرائیل نے ان سے جالوت کی شکایت کی اور کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجیے تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کر اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ حضرت اشمعیل علیہ السلام نے کہا، مجھے تم سے کوئی امید نہیں کہ تم لڑو گے۔ تم کہتے کچھ ہو اور کرتے کچھ ہو۔ تمہارے قول و فعل کا کوئی اعتبار نہیں۔ ہمیشہ تم نے یہی کہا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اب بھی یہی کرو گے۔ ابھی کچھ کہتے ہو، جب وقت آئے گا اور اللہ تعالیٰ تم کو حکم دے گا تو اس وقت انکار کر دو گے، ہزاروں عذر و پیش کرو گے، لاکھوں ہیلے بہانے بناؤ گے۔ بھلا میں کیسے تم پر اعتبار کر لوں؟ بنی اسرائیل نے کہا ہے کہ ہم پر ظلم ہوا ہے، لٹ گئے، برباد ہو گئے، جان سے بھی گئے، مال سے بھی گئے، عزت و آبرو بھی خاک میں مل گئی، سب گھر بے در ہو گئے۔ اس پر بھی آپ کو شک ہے کہ ہم نہ لڑیں گے؟ حضرت اشمعیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے، اب تم کو چاہیے کہ ان کا کہنا مانو اور ان کی اطاعت کرو۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ واہ، طالوت ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے پاس نہ دولت ہے نہ عزت ہے، اس کو بادشاہ کیسے مان لے؟ ہم نہیں مان سکتے، بادشاہت کی ہم مستحق ہے۔ حضرت اشمعیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سلطنت کے لائق سمجھا، جو چیز جس کے لیے وہ مناسب سمجھتا ہے وہی اس کو عطا فرماتا ہے۔ پھر طالوت تم سے علم میں زیادہ ہے اور قوت میں بھی تم سے بہت زائد ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اپنے ملک کا مالک ہے، جس کو چاہے عطا فرمائے، کسی کو چن و چرا کی مجال نہیں۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ جب تک طالوت کی بادشاہ ہونے کی کوئی دلیل نہ ہوگی، ہم اس کی بادشاہت کا یقین نہ کریں گے۔ حضرت اشمعیل علیہ السلام نے کہا کہ ان کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ ایک صندوق تمہارے پاس آئے گا جس کو دیکھ کر تم کو تسکین ہوگی۔ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے کچھ تبرکات ہوں گے۔ اس صندوق کو فرشتے اللہ کے حکم سے کھینچ لائیں گے۔ اگر تم ایمان میں کامل ہوں گے تو یہ نشانی تمہارے لیے بالکل کافی ہوگی۔ بنی اسرائیل کے یہاں ایک صندوق پرانے زمانے سے چلا آ رہا تھا۔ اس میں تمام نبیوں کے کچھ نہ کچھ تبرکات رکھے ہوئے تھے۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو لڑائی میں آگے آگے رکھتے تھے اور اس کی برکت سے فتح پاتے تھے۔ جالوت جب ان پر غالب آیا اور ان کو نکال کر باہر کیا تو سب چیزوں کے ساتھ وہ صندوق بھی اس کے ہاتھ لگا۔ وہ اس کو اٹھا لے گیا، مگر وہ صندوق اس کے لیے مصیبت بن گیا۔ جہاں بھی رکھتا تھا وہیں بلا نازل ہو جاتی تھی۔ آخر کار جالوت نے ہار کر اس صندوق کو 2 بلوں پر رکھ کر ہانک دیا۔ وہی صندوق فرشتے اللہ کے حکم سے بلوں سمیت ہانک کر طالوت کے دروازے پر چھوڑ گئے۔ اب بنی اسرائیل کو طالوت کے بادشاہت کا یقین ہوا۔